حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، سرکار کا ظاہری حلیہ مبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے 3637، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر، بڑی توجہ اور ادب سے سنیے گا حضور علیہ السلام کا مبارک حلیہ، زبان مولا علی کی۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا، سرکار قد مبارک کے لحاظ سے نہ تو بہت طویل تھے نہ سرکار کا قد مبارک چھوٹا تھا، لیکن مائل بطوالت تھے، یعنی جب لوگوں میں چلتے تھے تو سرکار کا قد زیادہ محسوس ہوتا تھا، مگر سرکار بہت طویل بھی نہیں تھے بہت قصیر بھی نہیں تھے، نہ چھوٹا قد تھا نہ بہت لمبا، یعنی درمیانہ قد مبارک تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ضخم الرأس واللحیہ، حضور کا جو سر مبارک تھا، سر مبارک یہ ایک حسن ہوتا ہے کہ سر تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، بڑے سر کو حسن کی علامت قرار دیا جاتا ہے، تو سرکار کا سر مبارک بڑا تھا۔ واللحیہ، اور داڑھی مبارک جو ہے وہ بھی گھنی تھی، ایسے نہیں تھی کہ جیسے بعض لوگوں کی صرف یہاں پہ ٹھوڑی پہ آ جاتی ہے یا تھوڑی سی یہاں آ گئی تھوڑی یہاں آ گئی، ایسا نہیں تھا، بلکہ سرکار علیہ السلام کی ساری ماشاءاللہ سرکار کا چہرہ مبارک سارا ہی سجا ہوا تھا داڑھی شریف سے، کثیر داڑھی تھی حضور کے چہرہ انور پر۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جب صحابی مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ داڑھی شریف سے بھرا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ داڑھی شریف سے چہرے کو سجا کر رکھنا۔ اچھا، شثن الکفین والقدمین، مولا علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو مبارک ہتھیلیاں تھیں اور مبارک قدم شریف تھے یہ گوشت کے ساتھ بھرے بھرے تھے، یہ حسن کی علامت، بھرے بھرے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کمزور سا جسم شریف تھا، نہیں، بھرے بھرے تھے ہتھیلیاں اور مبارک قدم شریف۔ مشربن حمرتن، حضور کی رنگت کو بیان کیا مولا علی نے، فرمایا حضور کا رنگ مبارک کیسا تھا، نہ تو سرخ تھا بالکل، نہ تو بالکل سفید تھا، اور نہ ہی ایسا تھا کہ بہت سرخ ہو اور ہلکی سی اس کے اندر سفیدی ہو، نہیں، فرمایا سرکار کا رنگ مبارک سفید تھا اور اس میں ہلکی سی سرخی تھی، سفید کلر تھا، چمکدار کلر تھا، مگر اس کے اندر یعنی سرخی مائل سرکار کا رنگ مبارک تھا، اس کے اندر سرخی کی جھلک محسوس ہوتی تھی، سرخ رنگ کی جھلک محسوس ہوتی تھی سرکار علیہ السلام کے رنگ شریف میں۔ ضخم الکرادیس، یہ کہتے ہیں جوڑوں کو، یعنی جیسے کونی کا جوڑ ہو گیا، گھٹنے کا جوڑ ہو گیا، کلائی کا جوڑ ہو گیا، کندھے کا جوڑ ہو گیا، یہ جو جوڑ ہیں یہاں پر گوشت بھرا بھرا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی قوت والے تھے ہمارے نبی علیہ السلام، شجاعت والے تھے، بہادر تھے اور طاقتور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مختلف احادیث کا مجموعہ جب ہم دیکھیں تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری اس کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں کو ملایا جائے تو 4000 بندوں جتنی طاقت عطا فرمائی تھی، 4000 بندوں کا مقابلہ اکیلے ہمارے نبی علیہ السلام ظاہری طاقت مبارک سے فرما سکتے تھے، اتنی قوت سرکار کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اچھا، پھر فرمایا طویل المسربہ، مولا علی فرماتے ہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کا یہ سینے پہ ایک لائن ہوتی ہے بالوں کی، یہاں سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی لائن ہوتی ہے، تو کہا یہ لائن یہ بالوں کی یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، یہاں بال موجود تھے یہ، اور کافی مقدار میں۔ طویل المسربہ، یعنی یہاں سے شروع ہوتے تھے اور ناف تک جاتے تھے، یہ پوری لائن بالکل واضح نظر آتی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم اطہر اور سینے پر۔ اچھا، آگے حضور چلتے کیسے تھے؟ اذا مشا تکفأ تکفؤا، کہتے جب حضور چلتے تھے نا تو جھوم جھوم کے چلتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ چلتے ہوئے ہلکا سا دائیں جانب جھکنا، ہلکا سا بائیں جانب جھکنا، نہ تو تکبرانہ چال تھی نہ انتہائی کمزوری والی چال تھی،
بڑی ہی عاجزانہ چال تھی، بڑی انکساری والی چال تھی، اس میں تکبر نہیں چھلکتا تھا اور اس میں بڑی کمزوری بھی نہیں چھلکتی تھی۔ جیسے کوئی بندہ چل رہا ہے، بندہ کہ یار تم کیسے چل رہے ہو، کمزوری کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یا کوئی بندہ بڑا اکڑ کے چل رہا ہے کہ بھائی تمہاری چال اکڑنے والی ہے۔ یہ دو چالیں نہیں تھیں، سرکار کی چال تھی درمیان میں عاجزی والی چال، اور ہلکا سا جھوم جھوم کے، ہلکا سا دائیں جانب جھکتے بائیں جانب، اس انداز میں، اور فرماتے ہیں کہ کأنما ينحت من صبب، ایسا لگتا تھا جیسے سرکار اونچائی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے بندہ پہاڑ سے نیچے اترے تو کس انداز میں اترتا ہے، کہا حضور علیہ السلام کا ہلکا سا سر مبارک جھکا ہوا ہوتا تھا۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ہلکا سا سر مبارک، ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا جھکا ہوتا تھا، اور ہلکے ہلکے جھوم کے حضور علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ یہ میٹھی چال تھی سرکار علیہ السلام۔ قربان جائیں ہم ان صحابہ کی آنکھوں پر جنہوں نے حضور کو یوں چلتے ہوئے دیکھا تھا، اور قربان جائیں مولا علی کی نگاہ پر کہ جنہوں نے حضور کے ان تمام اوصاف کو نوٹ کیا، نوٹ کر کے آگے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور بالآخر یہ ساری بات بیان کر کے نا، جسے کہتے ہیں قصہ مختصر، قصہ مختصر، مولا علی فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں، اب اور کیا بیان کرتا جاؤں، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے۔ فرمایا نہ میں نے حضور سے پہلے حضور جیسا کوئی دیکھا، نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا۔ ہر کمال حضور کے اندر اعلیٰ درجے کا موجود تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کمال فلاں بندے میں زیادہ درجے کا موجود تھا، حضور میں کم درجے کا موجود تھا۔ ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کمال درجے پر فائز تھے۔ تو یہ سرکار کا مبارک حلیہ ہے، حلیہ شریف، جس کو حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔